السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، بڑی خوشی کی بات ہے، الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے لائیو ویڈیو کے اندر ہم نے آؤ عربی سیکھے اور قرآن سمجھے یہ کورس شروع کیا ہوا ہے۔ تو آج اس کی یہ پہلی ویڈیو ہے۔ لائیو ویڈیو تو ہم نے 3-4 بنا دیے ہیں، لیکن یہ جو ویڈیو ہم بنا رہے ہیں اور اس کو اپلوڈ کرنے والے ہیں، یہ پہلی ویڈیو ہے۔ تو بہت سارے الحمدللہ حضرات عربی سیکھنا چاہتے ہیں، قرآن سمجھنا چاہتے ہیں، حدیث سمجھنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے کلام کو جب وہ پڑھتے ہیں تو چاہتے ہیں کہ اس کا ترجمہ کیا ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے۔ تو اس کے لیے الحمدللہ اللہ کے توفیق سے ہم نے یہ جو آؤ عربی سیکھے اور قرآن سمجھے یہ کورس شروع کیا ہوا ہے۔ آپ میرے پیچھے بورڈ پر کچھ لکھا ہوا دیکھ رہے ہیں، تو الحمدللہ یہ 14 چیزیں ہیں، ضمیریں جسے کہتے ہیں۔ اس میں سے 8 چیزیں میں نے اس بورڈ پر لکھا ہوں۔ اگر وہ 8 چیزیں آپ اس ویڈیو کے ذریعے سے سمجھے تو آپ کو قرآن پاک کی بہت ساری چیزیں سمجھ میں آ جائیں گی۔ اور قرآن پاک کے اندر جو آیتیں ہیں، جو صورتیں ہیں، اس کے اندر بہت ساری جگہ پر ان چیزوں کو استعمال کیا گیا ہے۔ تو اگر آپ یہ 8 چیزیں سیکھیں گے، سمجھیں گے، تو انشاءاللہ قرآن پاک آپ کو سمجھنا، اس کا ترجمہ سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ محترم ناظرین، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور دوسروں تک اس ویڈیو کو پہنچانے کی کوشش کریں۔ میں زیادہ بات بڑھاتے نہ ہوئے، بس 1-2 باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ قرآن پاک میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ کہ قرآن پاک کی سب سے ابتدائی آیات یہ 5 ہے جو علم دین حاصل کرنے کے تعلق سے نازل ہوئی ہے۔ اقرا، پڑھو، علم دین حاصل کرو، اقرا۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن پاک سیکھے اور سکھائے۔ تو الحمدللہ یہی مشن اور اسی کورس کو چلاتے ہوئے ہم آپ کی خدمت میں یہ چند الفاظ آج سکھانے کی کوشش کریں گے۔ ہم یہ نیت رکھیں کہ ہم یہ عربی اس لیے سیکھ رہے ہیں تاکہ ہم قرآن کو اور حدیث کو سمجھ سکے، اس کے ترجمے کو سمجھ سکے۔ نماز کے اندر جو چیزیں ہم پڑھتے اس کے ترجمے کو ہم سمجھ سکے۔ کریں گے کوشش انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو بغیر کسی تمہید کے اور بغیر کسی ٹائم پاس کے ہم بورڈ کی طرف آتے ہیں اور آپ کو وہ چیزیں سکھاتے ہیں جو بڑی اہم ہیں۔ ہم سب انشاءاللہ اگر ہو سکے تو پین کاپی ساتھ میں رکھیں، اور اگر آپ کے سمجھ میں آ رہا ہے تو یس لکھیں۔ اگر کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی تو کمنٹ میں بتائے کہ مجھے یہ چیز سمجھ میں نہیں آ رہی، ہم انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اس کو دوبارہ سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کا نام لے کر ہم اس کورس کو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے 8 چیزیں، 1 2 3 4 5 6 7 8۔ سب سے پہلی چیز لکھی ہوئی ہے انا، دوسرے نمبر پر ہے نحنو، تیسرے نمبر پر ہے انتا، چوتھے نمبر پر ہے انتی، 5ویں نمبر پر ہے انتما، 6ٹھے نمبر پر ہے انتما، انتما انتما، 7ویں نمبر پر ہے انتم، اور 8ویں نمبر پر ہے انتن۔ یہ 8 ضمیریں ہیں، ضمیریں۔ اس کا ترجمہ سنو، انا اس کا ترجمہ ہوتا میں۔ اگر سب کو آواز کلیئر آ رہی ہے اور صحیح سے دکھ رہا ہے، سمجھ میں آ رہا ہے تو یس لکھیں، ویڈیو کو لائک بھی کریں، جزاک اللہ خیر۔ انا کا ترجمہ ہوتا میں، نحنو کا ترجمہ ہوتا ہم سب، انا کا ترجمہ آئی ایم، انا کا ترجمہ، اور نحنو کا ترجمہ ہم سب، ہم سب 3 لوگ ہیں، 5 لوگ ہیں، 10 لوگ ہیں، 1000 لوگ ہیں، تو نحنو اس کا ترجمہ ہوتا ہم سب۔ انتا سامنے والے کو بولنا ہے کہ تم بڑے خوبصورت ہو، تو اس کے واسطے لفظ استعمال ہوتا انتا۔ اس کے آگے پھر جو بھی اپنے کو بولنے کا ہے، میں نے یہاں پر مثالیں لکھی ہوئی ہے، پہلے یہ سمجھا رہا ہوں، اس کے بعد یہ سمجھاؤں گا انشاءاللہ۔ انتا تم، میل کے واسطے استعمال ہوتا، مرد کے واسطے، میل کے واسطے استعمال ہوتا انتا۔ انتا جمیل، تم خوبصورت ہو۔ انتا معلم، تم استاذ ہو، ٹیچر ہو، تو انتا استعمال کریں گے۔ نمبر 4 پر ہے انتی، جیسے انتا میل کے واسطے تھا، انتی فیمیل کے واسطے، یہ فیمیل میں نے یہاں پر لکھا، تو انتا کا مطلب تم، انتی کا مطلب بھی تم، لیکن یہ میل ہے اور یہ فیمیل ہے، انتا انتی۔ اس کے بعد ہے انتما،
तुम दोनों, अंतुमा तुम दोनों, ये मेल के वास्ते भी इस्तेमाल होता और अंतुमा फीमेल दोनों के वास्ते एक जैसे इस्तेमाल होता। सियाक और सबाक से पहचानना पड़ता कि इससे पहले या बाद में मेल के बारे में लिखा हुआ है या फीमेल के बारे में लिखा हुआ है। तो अंतुमा का मतलब होता तुम दोनों, चाहे मेल हो या फीमेल हो। तो 5 नंबर और 6 नंबर। नंबर 7 है अंतुम, तुम सब। तुम सब मिसाल तौर पे जितने वीडियोस देख रहे हैं, तुम सब, अंतुम तंजुरूना देख रहे हो। तो अंता, अंती, अंतुमा इस्तेमाल नहीं करेंगे, तुम सब के वास्ते क्या करेंगे, अंतुम, तुम सब। नंबर 7 पे है अंतुम, तुम सब, मेल के वास्ते इस्तेमाल करेंगे, मेल, फीमेल के वास्ते नहीं, मेल के वास्ते अंतुम और फीमेल के वास्ते तुम सब अगर इस्तेमाल करना है तो अंतुन्न, अंतुन्न इस्तेमाल करेंगे, तुम सब। एफ का मतलब होता फीमेल। तो ये 8 चीजें मैंने आपको पढ़कर सुनाया, उसका तर्जुमा भी मैंने आपको बताया, ठीक है। अब उसको इधर समझते हैं। सबसे पहले अना, इसका मतलब होता मैं, वलदुन, अना वलदुन, मैं लड़का हूं। अना अना तबीबुन, मैं डॉक्टर हूं, तबीबुन का मतलब डॉक्टर। तो अना के आगे जो भी आप लगाएंगे, अना का मतलब होता खुद, अना का मतलब आई एम टीचर, अना मुअल्लिमुन, अना वलदुन के जगह पे क्या लगाएंगे, मुअल्लिमुन, अना मुअल्लिमुन, मैं टीचर हूं, मैं उस्ताद हूं, मैं मुअल्लिम हूं, इस तरह से। नहनु, हम सब, मुस्लिमूना, क्या तर्जुमा होगा इसका, हम सब मुसलमान है। नहनु का मतलब होता हम सब, मुस्लिमूना मुसलमान, हम सब मुसलमान है। अंता, तुम, मेल के वास्ते क्या है, तबीबुन, डॉक्टर हो, अंत तबीबुन, तुम डॉक्टर हो। अंत असदुन, अरे तुम तो शेर हो, असदुन का मतलब शेर, अंत असदुन, तो अंत इस्तेमाल करेंगे। फीमेल के वास्ते अंत इस्तेमाल करेंगे। कोई छोटी सी बच्ची है या किसी को बोलना है कि तुम बड़ी खूबसूरत हो, तो अंती जमीलतुन, अंती जमीलतुन, तुम खूबसूरत हो। अंती सालिहतुन, तुम बड़ी नेक हो। अंती आबिदतुन, तुम बड़ी इबादत गुजार हो। तो ये जुमला इस्तेमाल करेंगे, जमीर इस्तेमाल करेंगे, अंती जमीलतुन, फीमेल के वास्ते। और जैसे मैंने बताया अंतुमा, ये दो के वास्ते इस्तेमाल होता, तुम दोनों, मेल और फीमेल दोनों के वास्ते एक जैसा लिखा जाता, लेकिन उसके आगे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। अंतुमा अगर दो लड़कों को बोलना है तो वलदाने, अंतुमा वलदाने, तुम दोनों लड़के हो। सालिहाने, नेक हो, तो वलदाने आएगा, दो। इसी तरह अंतुमा, तुम दोनों फीमेल को अगर कुछ बोलना है, तुम दोनों लड़कियां, अंतुमा बिनताने लाना पड़ेगा, बिनताने, सालिहताने, ऐसा लाना पड़ेगा, ठीक है। ये दो हो गया। नंबर 7 पे है अंतुम, तुम सब, तुम सब, ये मेल के वास्ते आएगा, अंतुम, तुम सब क्या हो, सिद्दीकूना, सच्चे हो, मर्द हजरात के वास्ते, मेल के वास्ते, अंतुम सिद्दीकूना, तुम सब सच्चे हो। अंतुम मुस्लिमूना, तुम सब मुसलमान हो। अंतुम मुसाफिरूना, तुम सब मुसाफिर हो। इस तरह से अंतुम लाएंगे, ठीक है। कुरान में बहुत सारी जगह इस्तेमाल हुए हैं ये सब अल्फाज। अब ये फीमेल के वास्ते लाना है, तुम सब औरतें, तुम सब बच्चियां, तुम सब लड़कियां, तो अंतुन्ना, अंतुन्ना, तुम सब सालिहातुन, नेक हो। अंतुन्ना मुस्लिमातुन, तुम सब मुसलमान हो, तो अंतुन्ना इस्तेमाल करेंगे। तो ये 8 जमीरे, 14 जमीरे हैं, उसमें से 8 जमीरे मैंने आपके सामने लिखा, उसका तर्जुमा लिखा, उसके आगे उसकी सिफत लेकर आया हूं और ये यहाँ पर लिखकर आपको बताया हूं, आपको समझाने की कोशिश करा हूं। तो इसको वीडियो में अगर कोई चीज समझ में नहीं आई तो कमेंट में बताएं और उसको थोड़ा सा मतलब वीडियो को शुरू से देखने की कोशिश करें, तो इंशाल्लाह बहुत सारी चीजें हमको समझ में आ जाएंगी। अब कॉपी के ऊपर 1-2 मिसालें लिखकर मैं बताता हूं आपको, ताकि आपको भी समझ में आ जाए। देखिए आप, ये 8 चीजें अगर जो बोर्ड पे लिखी हुई है, अगर आपको समझ में आ गई, आपने याद कर लिए, तो बहुत सारे जुमले आप बना सकते हैं। जैसे किसी को बोलना है
تم یہ تم مسجد میں ہو, تم مسجد میں ہو, تم مسجد میں ہو. تو کون سا جملہ استعمال کریں گے؟ چند سیکنڈ میں رکتا ہوں. تم مسجد میں ہو, مسجد کی عربی مسجد ہے اور میں کی عربی فی ہے. یہ فی بھی میں نے لکھ دیا یہاں پر. دیکھو مسجد کی جو عربی ہے وہ مسجد ہے اور میں کی جو عربی ہے وہ فی ہے, یہ فی. تو تم مسجد میں ہو, اس میں سے کون سا جملہ استعمال کریں گے؟ انا کریں گے کیا نحنو کریں گے کیا انتا کریں گے کیا انتی کریں گے؟ اور ہم میل کے واسطے بول رہے ہیں, میل کے واسطے, فیمیل کے واسطے نہیں. انتما کریں گے کیا انتم کریں گے کیا انتن نہ کریں گے؟ کون سا لفظ استعمال کریں گے؟ میں 3 گنتا ہوں اور اس کا جواب فوراً لکھ دیتا ہوں. 1 2 3. اگر کسی نے صحیح لکھا ہے تو بہت اچھی بات, ورنہ اس کا جواب آپ دیکھ لو کہ تم مسجد میں ہو میل کے واسطے استعمال کر رہے ہیں تو لکھیں گے ہم انتا فل مسجدی. یہ لکھ دیا میں نے آپ کے سامنے. انتا استعمال کریں گے, تم فل میں مسجد, تم مسجد میں ہو, اس طرح سے استعمال کریں گے. تو ایسے جو 8 ضمیریں میں نے آپ کے سامنے لکھ کر بتایا ہوں تو اس کو ہم ایسے استعمال کریں. جیسے انا فی السوق, میں بازار میں ہوں, انا فی السوق. یہ میں بازار میں ہوں, انا فی السوق. اس طرح سے انتما تم دونوں چھوٹے ہو, انتما صغیران, صغیرن بولتے چھوٹے کو, انتما صغیران تم دونوں چھوٹے ہو, یا پھر بڑے ہو تو کبیران, انتما کبیران. اس طرح سے تو یہ 8 الفاظ کو کیا کریں, 8 ضمیروں کو ہم اس کی پریکٹس کریں انشاءاللہ. پین کاپی ساتھ میں رکھیں. روزانہ صبح میں 8:40 پر ہماری لائیو ویڈیو بھی ہوتی ہے, اس میں بھی آپ شرکت کرنے کی کوشش کریں. ہمارے چینل کا نام ہے اصلاحی بیان SK انیس. ٹھیک ہے انشاءاللہ. ایک مرتبہ اور سن لیجئے, 8 ضمیریں میں نے آپ کے سامنے بتایا ہوں, یہ ٹوٹل 14 ضمیریں ہیں. تو 8 یہاں پر بتایا ہوں, باقی کی جو 6 ضمیریں ہیں وہ انشاءاللہ کل کے ویڈیو میں بتائیں گے ہم. اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک کریں تاکہ اس طریقے کی ویڈیو دوسری آپ تک پہنچ سکے. تو آج کی یہ ہماری کلاس پہلی کلاس ہے انشاءاللہ. 8 چیزیں بتائیں, 6 چیزیں اگلے ویڈیو میں بتائیں گے. ویڈیو کو پورا دیکھنے کی کوشش کریں انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو انا, نحنو, انتا, انتی, انتما, انتما, انتم, انتن, یہ 8 چیزیں میں نے آپ کو بتایا, اس کا ترجمہ بتایا, اس کی مثالیں 2-3 میں نے آپ کے سامنے دی ہے. تو اس کی مثالوں کی ہم پریکٹس کریں, اردو لکھے, عربی لکھے, اس کی پریکٹس کریں, کچھ الفاظ یاد کریں. تو انشاءاللہ آپ کو عربی بھی بولنا بھی آئیں گی, عربی سمجھیں گی بھی, اور آپ قرآن بھی سمجھ سکتے ہیں. اللہ پاک ہم سب کی اس کوشش کو, محنت کو قبول فرمائے. دعاؤں کی درخواست. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.